بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدک اللہم یا مجیبا کل سائل والصلاة والسلام علی من ہوا افضل الوسائل اما بعد۔ حضرات محترم، آج کی درس حدیث کا موضوع ہے مخلوق خدا کی خدمت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کرنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کو کھانا کھلائے گا، ان کی پریشانی دور کرے گا، پریشانی کے اندر اس کے کام آئے گا، سہارا بنے گا، حوصلہ دے گا، کل بروز حشر یہ سارا معاملہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ خود فرمائے گا۔ یعنی میدان محشر کے اندر اگر وہ پریشان ہوا تو اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے گا، اور اگر میدان محشر کے اندر اس کا حوصلہ کم ہوا، گناہوں کی وجہ سے اسے خوف آیا یا وہ ڈر چکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خود حوصلہ عطا فرمائے گا۔ مخلوق خدا کی خدمت ایک بہترین عمل ہے۔ تمام ولیوں کے سردار حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک میں نے عبادت کی اور میں اپنے رب کی رضا کی تلاش کے اندر رہا۔ اس کے اندر میں نے نوافل بھی پڑھے، اس کے اندر میں نے تہجد کی نماز بھی پڑھی، علم بھی سیکھا، علم بھی پھیلایا، لیکن جس وجہ سے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوا، مجھے اللہ کی قربت ملی، وہ عمل یہ تھا کہ میں بھوکھوں کو کھانا کھلاتا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا، غریبوں کی مدد کرتا۔ یعنی اس سب کے پیچھے سبب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا، خواہ وہ پریشان ہوں ان کی پریشانی کو دور کرنا، خواہ وہ بیمار ہوں انہیں کچھ ایسی چیزیں دے دینا کہ جس کی وجہ سے ان کی بیماری کے اندر کمی آ جائے، یا پھر جناب والا وہ اگر مسکین ہیں تو ان کا خیال رکھنا، اگر فقیر ہیں تو انہیں کچھ خیرات کر دینا۔ اب حضرت غوث اعظم کے اس فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے اندر انہوں نے عبادت بھی کی، اور میرے اور آپ جیسی عبادت نہیں، بلکہ ساری رات کھڑے ہو کر وہ نوافل پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے۔ صبح تہجد کی نماز ان کی زندگی کے اندر کبھی بھی ان سے قضا نہ ہوئی، اور 5 وقت کی نماز با جماعت خود بغداد شریف کے اندر امامت فرماتے، یہ سارے فرض ادا کرتے، لیکن فرماتے ہیں کہ رب کی رضا کا جو حصول ہے وہ سب سے زیادہ مجھے اس بات کے اندر ملا کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے۔ اب نہیں تو پھر کب، کہ دنیا کے اندر اور مہینوں کے اندر اگر ہم خدمت کریں گے، کچھ خرچ کریں گے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ برابر اجر ملے گا، لیکن اس ماہ مقدس کے اندر، اس ماہ مطہر کے اندر اگر ہم نیکی نفلی طور کے اوپر کریں گے، نفلی نیت سے کچھ عمل کریں گے، نیکی کریں گے، کسی کو کھانا کھلائیں گے، کسی کو کچھ پیسے دیں گے، تو وہ اجر اللہ تبارک و تعالی نفل نہیں بلکہ فرض کے برابر عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس کے اندر کوئی ایک نیکی ہوئی، یا ایک وقت کا کسی کو کھانا کھلا دیا گیا، یا کسی غریب کے گھر ایک وقت کا راشن ہی دے دیا، ضروری نہیں کہ مہینے کا ڈال کر دیا جائے، ضروری نہیں کہ سالوں کا خرچہ دے دیا جائے، جتنی رب نے توفیق دی ہے، 100 ہے، 500 ہے، 1000 ہے، جتنا بندے کو اپنی وسعت کے اوپر مان ہوتا ہے، اتنا ہی صرف محض رب کی رضا کے حصول کے لیے اگر بندہ رمضان کے اندر خرچ کرے گا تو میرا اللہ اس کو 70 گنا بڑھا کے اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن کے اندر بھی اس کے دلائل موجود ہیں، اور کثیر تعداد کے اندر احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ایک اور روایت ملتی ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ نے فرمایا جو میرے کنبے کا، میرے قبیلے کا خیال رکھے گا، میں رب ہو کر اس کا خیال کروں گا۔ اس کا مطلب کہ جب اللہ نے ہمارے مال کے اندر زکوٰۃ فرض کی، ہمیں صدقہ دینا لازم کیا، ہم سے اللہ نے خیرات کا جب مطالبہ کیا،
تو یہ سارا مال، یہ پیسہ، یہ دولت اللہ کی بارگاہ کے اندر نہیں جاتی، اور نہ ہی رب حاصل کرتا ہے، اور نہ ہی میرے رب کو اس چیز کی ضرورت ہے، اور نہ ہی میرے رب کا یہ تقاضا ہے۔ رب فرماتا ہے تمہیں جو مال میں نے دیا وہ میرا مال، تم بندے بھی میرے، اور تم خرچ کرو میرے بندوں کے اوپر۔ مولا تیرے بندوں کو دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ یعنی یہ رب کے رضا کی حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اگر اس ذریعے کو رمضان کے اندر اپنایا جائے یا اس کے اوپر عمل کیا جائے یا پھر جناب والا اس کا خیال رکھا جائے تو یقیناً رب کی رضا بہت قریب ہے۔ فرمایا اگر کوئی عام مہینوں کے اندر یاد کرے تب بھی سنتا ہوں، پکار کو پہنچتا ہوں، اپنی قدرت کے مطابق اس کی مدد فرماتا ہوں، لیکن میرے مہینے کے اندر میرا بندہ میرے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ بعد میں آتا ہے، ہم نے اس کا انتظام پہلے کر لیا ہے۔ تو حضرات محترم، اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا اور ان کے اوپر اپنے رزق میں سے خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں ایک چیز کا تقاضا ہیں کہ جس کے پیچھے میرے اور آپ کے اعمال گزر جاتے ہیں، زندگی بسر ہو جاتی ہے، وہ ہے اس دنیا کے اندر اور اس دنیا کے اندر رب کی رضا۔ حالانکہ رب یہ کہتا ہے کہ میری رضا یہ ہے کہ تم میرے بندوں کا خیال رکھو، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، فقیروں کا خیال رکھو، میں رب تمہارے رزق کے اندر برکت بھی دوں گا، رحمت بھی دوں گا، اور 70 گنا بڑھا کر تمہیں اس کا اجر و ثواب بھی عطا کروں گا۔ کل میدان محشر کے اندر جب ایک انسان کھڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے تو نے مال کہاں پر خرچ کیا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ مولا میرا مال تو سود کے اندر چلتا رہا، میرا مال تو سود کے اندر استعمال ہوتا رہا، میں نے کبھی صدقہ کیا ہی نہیں، کبھی خیرات کی ہی نہیں، کبھی تیرے راستے کے اندر نہیں دیا تھا، میرا مال تو ناپاک ہے۔ لیکن میرا اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرا مال پاک ہے، تجھے بخش دیا گیا۔ وہ کہے گا کہ ظاہری تو کوئی ایسا عمل مجھے یاد نہیں، تو اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے ایک مرتبہ تیرے دروازے کے اوپر میرا ایک بندہ میرے نام کے اوپر مانگنے کے لیے آیا، اور اس نے جب صدا لگائی کہ مجھے کھانا کھلاؤ یا کچھ دو، لیکن اس نے یہ صدا لگانے سے پہلے میرا نام لیا تھا، اور تو نے اپنی شان کے مطابق میرے نام کے اوپر اپنے مال میں سے کچھ رقم تو نے اسے دی، کوئی چیز تو نے اسے عطا کی، اس عمل کی وجہ سے، اس کی دعا کی وجہ سے میں نے تیرے مال کو پاک بھی کر دیا تھا اور اس کے اندر برکت بھی ڈال دی تھی۔ اور وہ بندہ عرض کرے گا کہ مولا مال تو پاک ہوا، آگے کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ تیری یہ ادا مجھے پسند آئی کہ تو نے میرے نام کے اوپر میرے رزق کو وارا، اور میرے نام کی تو نے لاج رکھی، میرے وسیلے کو تو نے اپنے سامنے بہت بڑی سعادت سمجھی، اور اس کے اوپر میں نے تیرے اعمال کی بھی بخشش کر دی ہے اور تیری مغفرت کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے اندر خوب صدقہ کیجئے، اپنی استطاعت کے مطابق، تھوڑی رقم ہے، کم ہے، اس سے نہ شرمائیے، جس قدر ہو سکے غریبوں کو دیجئے، ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل، پہلے قریبی، پھر مسکین، پھر مسافر، اور پھر اللہ کا راستہ ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں، بہتر ہیں، جانتے ہیں کہ کون اس وقت پریشانی کے حالات کے اندر ہے، آپ جا کر خفیہ طور کے اوپر ان کی مدد کیجئے، تو اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کے اندر ضرور عطا فرمائے گا۔